آخرکار بیجان نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جس نے سب کی زندگیوں کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ اب آن اور آئلہ کی شادی ہی اس سارے مسئلے کا واحد حل ہے۔ خاندان کی عزت اور وقار کو بچانے کے لیے دونوں کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ آن اس فیصلے سے بے حد خوش ہے کیونکہ جس محبت کو وہ برسوں سے اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا آخرکار وہ اسے مل گئی، مگر دوسری طرف آئلہ کے دل میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ثاقب اور شمسا بھی بے بسی اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنی بیٹی کو آن کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات جب آن کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ محبت بھرے انداز میں آئلہ کا ہاتھ تھام کر اسے منہ دکھائی کا تحفہ دینا چاہتا ہے، لیکن آئلہ فوراً اپنا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور سخت لہجے میں کہتی ہے کہ اسے ایسے رشتے کی کوئی ضرورت نہیں جو ہمدردی یا ترس کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہو۔ وہ کہتی ہے کہ وہ کسی کی مجبوری بن کر نہیں جینا چاہتی۔ آن اس کی بات سن کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ اس پر آئلہ جواب دیتی ہے کہ وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ اس کے مطابق آن نے صرف بڑوں کے فیصلے کے آگے سر جھکا کر اس سے شادی کی ہے، ورنہ اس جیسی لڑکی سے کون شادی کرنا چاہتا۔ یہ سن کر آن اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ وہ بہت اچھی ہے۔ برے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اس کی قدر نہیں کی اور اسے سمجھنے کی کوشش تک نہیں کی، لیکن آئلہ کے دل میں زخم بہت گہرے ہیں۔ وہ آن سے دور رہنے کو کہتی ہے اور واضح کر دیتی ہے کہ اسے اس کی کسی بات پر یقین نہیں۔ اس کے نزدیک تمام مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، دھوکے باز اور فریبی۔ آن اس کی تلخ باتیں برداشت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ دوسروں جیسا نہیں ہے۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے آئلہ سے محبت کرتا ہے، شاید تب سے جب اس نے محبت کا مطلب سمجھنا شروع کیا تھا۔ لیکن آئلہ اس وقت اس کی کوئی بات سننے یا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنے دل کے گرد اتنی مضبوط دیوار کھڑی کر چکی ہے کہ آن کی سچی محبت بھی اس تک نہیں پہنچ پا رہی۔ ادھر شامی اور رملہ بھی ایک ہی قسم کے درد سے گزر رہے ہیں۔ شامی نے آئلہ سے محبت کی تھی جبکہ رملہ آن کو چاہتی تھی، لیکن قسمت نے دونوں سے ان کی چاہت چھین لی۔ شامی اب اپنی غلطیوں پر شدید پچھتا رہا ہے۔ اسے بار بار یہی احساس ستا رہا ہے کہ کاش اس نے وقت پر سچ بول دیا ہوتا، کاش اس نے سب کے سامنے یہ تسلیم کر لیا ہوتا کہ وہ آئلہ سے محبت کرتا ہے۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا اور بچہ بھی اسی کا تھا۔ اگر وہ ہمت دکھا دیتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے، مگر اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ آن اور آئلہ ایک دوسرے کے شریک حیات بن چکے ہیں۔ اسی دوران شامی کے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ جنم لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ رملہ کو طلاق دے کر دوبارہ اپنی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ اپنے منصوبے پر کام شروع کر دیتا ہے۔ شامی جانتا ہے کہ آئلہ اس وقت آن کو پسند نہیں کرتی، اسی لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آئلہ کے دل میں آن کے خلاف مزید نفرت پیدا کرے گا۔ وہ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ ان کا رشتہ کمزور ہو جائے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر آن اور آئلہ کے درمیان فاصلے بڑھ گئے تو بالآخر ان کی طلاق ہو جائے گی اور پھر وہ آئلہ کو حاصل کر لے گا۔ لیکن شامی یہ نہیں جانتا کہ یہ صرف اس کی خام خیالی ہے۔